بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا عربی گرامر کا چوتھا سبق ہے. تو اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو کچھ ہم نے پہلے تین سبقوں میں پڑھا ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. پہلے ہم نے پڑھے ہیں حروف کے بعد ہم نے پڑھی حرکات. تو ایک حروف، جیسے میرے ہاتھ میں اب یہ ایک پین ہے، اب اس پین کی ہم اب ٹرانسلیشن کریں گے عربی میں. تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے، پہلے تو حروف کٹھے کریں گے. کاف، لام، میم. 3 حروف ہم نے اکٹھے کر دیے، لیکن ان حروف کو ہم پڑھ نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ ان کو حرکات چاہیے. تو حرکات لگائیں گے کالامن. آپ پڑھ سکتے ہیں. حروف اور حرکات کو مل کے لفظ بنتے ہیں. تو لفظ جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع جو ہے الفاظ ہے. تو لفظ کا جو عربی میں اصل میں مطلب یہ ہے پھینکنا. جو کچھ بھی ہم منہ سے پھینکتے ہیں آواز کی شکل میں، اس کو ہم لفظ کہتے ہیں. جو کچھ بھی زبان ہماری منہ سے نکلتا ہے جو ہے. تو یہ جو لفظ ہے، لفظ 2 قسم کے ہیں. ایک تو ہے بامعانی. بامعانی مینز میننگ فل، جن سے کو بات سمجھ آتی ہے سامنے والے کو. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کالمہ. دوسرا لفظ جو ہوتے ہیں بے معنی، میننگ لیس، جن کے معنی کوئی نہیں ہوتے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے روٹی شوٹی کھا لی. اب روٹی کا تو ایک معنی ہے، شوٹی کا کوئی معنی نہیں ہے جو ہے. تو اس لیے ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں محمل. تو ہمارا اصل میں جو سارا مقصد ہے اس چیز کو پڑھنے کا کہ قرآن پاک ہمیں سمجھ آ جائے. اب قرآن پاک کے اندر کوئی محمل اور کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے کہ جو بے معنی ہو. جب بے معنی ہو تو اس کی وجہ سے یہ تو ہمارے کورس میں سے ہی نکل گیا. ہماری تمام توجہ جو ہوگی وہ با معنی الفاظ کے بارے میں ہوگی جو ہے. تو با معنی الفاظ جو ہیں اس کو کہتے ہیں کلمہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو جو ہم کھولیں گے، قرآن پاک میں جو ورڈ بھی ہمیں نظر آئے گا، جو لفظ بھی ہمیں قرآن پاک میں نظر آئے گا، وہ کلمہ ہوگا. کیونکہ ہر ایک میننگ فل ہے، اس کی بات سمجھ آ رہی ہے. اور قرآن پاک کے اندر جتنے کلمہ ہیں، تمام کلمہ جو کلمات اس کی جمع ہوگی، جو تمام کلمات ہیں، ان کو اگر ہم تقسیم کریں 3 گروپ میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم، حرف، فعل. یعنی قرآن پاک جب آپ کھولیں گے، جتنے الفاظ قرآن پاک میں ہیں، ان تمام الفاظ کو ہم اگر ان کی گروپ بندی کریں، یا وہ اسم میں آئے گا، یا حرف میں آئے گا، یا فعل میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی کے اندر جو پارٹس آف دا اسپیچ ہیں، جو اسپیچ کے حصے ہیں جو ہیں، وہ 3 ہی ہیں: اسم، حرف، فعل. بٹ اس کے جیسے انگلش کے اندر جو ہیں، انگلش کے اندر جو پارٹ آف اسپیچ ہیں وہ 8 ہیں. 8 ہوتے ہیں اس میں: ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، انٹرجنکشن، کنجوگیشن، پریپوزیشن، ورب. اب ایک بات کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ انگلش میں تو یہ 8 ہیں، عربی میں یہ 3 ہیں، تو یہ معاملہ کیسے چلے گا جو ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ جو عربی کے اندر ورب ہے نا وہ عربی میں صرف فعل میں وہی بات آتی ہے. حرف کے اندر جو پریپوزیشنیں ہیں یا کنجنکشن ہیں، جو کنجنکشن اور پریپوزیشن ہیں یہ حرف میں آتی ہیں. باقی تمام چیزیں جو ہیں یہ اسم میں آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی کے اندر جو اسم کا چیپٹر ہے یہ کافی بڑا چیپٹر ہے جو ہے. اب اس جو معاملہ ہے، اب ان کی ہم تھوڑی سی ڈیفینیشنیں دیکھتے ہیں کہ اصل میں کانسیپٹ کیا ہے عربی کے اندر اسم کا جو ہے. اسم اصل میں جو ہے نام ہے. یہ جو ہے اسم جو ہے یہ نام ہے. نام کسی شخص کا، جگہ کا، چیز کا، جانور کا، اور اس کے علاوہ کسی کام کا نام بھی ہے. کام کا نام، کام کے نام کو مصدر بھی کہتے ہیں. مصدر. اور اس سے اور مزید، اور اس کے علاوہ ففتھ اور مزید. پہلی چیز ہے کہ اسم کے اندر کسی شخص کا نام ہوتا ہے. کیسے ہے؟ محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹ از اے نیم آف اے پرسن. بعض اوقات جو ہے ہم کسی شخص کا نام لیتے ہیں اور بعض اوقات ہم اس کے لیے اس کا اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں. تو جو ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر، کیونکہ ناؤن اور پروناؤن اس میں آئیں گے جو ہے اسم میں. اس کے لیے ہوا وہ کے لیے ہے. اگر وہ مذکر ہو تو اس کے لیے ہوا ہے. ہیا وہ ہے اگر مؤنث ہو تو ہیا ہے. ہم ہے وہ، اگر زیادہ لوگ ہوں یعنی ایک سے زیادہ ہوں تو پھر کہتے ہیں ہم. وہ اگر جمع میں ہو. تو یہاں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم آف اے پرسن، ایک شخص کا نام ہے، اور یہ ان کے لیے بعض وقت جو ہیں جو ان کے لیے اس میں ضمیر استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسم میں آتے ہیں. ہوا، ہیا، ہم. جگہ کا نام مکہ تو. مکہ تو، بیتن. مکہ تو بلدن، مسجدن، بیتن. چیف میں قلم، حبل رسی. جانور میں آتا ہے فیلن ہاتھی. طیرن پرندے کو طیرن کہتے ہیں. حمارن.
हिमारुन, हिमारुन गधे को कहते हैं। इसके बाद है काम का नाम। कोई काम का जो काम नाम है उसको भी, काम के नाम में असल में बात ये है कि इसमें ज़माने का जिक्र नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि काम हो रहा है बस। इसकी ये मतलब मिसाल है, जैसे है नफरन, नफरन मदद करना। जो मदद करना है ये नफरन है। लिखना, पढ़ना, खाना, ये तमाम जो लफ्ज़ आते हैं, मारना, तो ये तमाम लफ्ज़ जो हैं ये आते हैं लाइनों, ये जो कोई काम है उसका नाम बता रहे हैं। नफरन मदद करना, वर्बन, वर्बन मारना, फतहन खोलना, फतहन खोलना, कियामुन, कियामन, कियामन खड़े होना। ये तमाम उसकी मतलब मिसालें हैं कि जो काम कि इनके अंदर ज़माने का कोई जिक्र नहीं है, ये सिर्फ नाम है, तो ये भी इस्म के अंदर आती हैं चीज़ें जो है। इसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ जो है फालिहुन, फालिहुन नेक, नेक के लिए फाले। जदीदुन, जदीदुन नई, नया या नई। कदीमुन, कदीमुन। ये मिसालें होगी फिफ्थ की, और मज़ीद और भी बहुत, इसमें और भी कुछ मटीरियल है इसम में, तो वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे इसम का चैप्टर तो ये चीज़ें और उसमें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद है फेल। फेल जो है, फेल असल में, फेल में ये बताया जाता है कोई काम का होना होता है लेकिन वक़्त उसके साथ, वक़्त के साथ, मतलब ये है कि काम का होना ज़माने के साथ। यानी वहां पे था मस्दर में सिर्फ काम का नाम बताया गया था, यहां काम का होना जो है ये इसके साथ है, ज़माने के साथ। अब उर्दू के अंदर जिस तरह उर्दू में है फेल माजी, अरबी में भी फेल माजी है। तो फेल माजी जो है ये सिर्फ माजी के लिए है। तो दूसरा फेल जो अरबी में है उसको कहते हैं मुज़ारे। लेकिन मुज़ारे के अंदर जो उर्दू का हाल और मुस्तकबिल, ये हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़हन में आता है कि किसको हम मुस्तकबिल में तर्जमा करेंगे, किसको हाल में तर्जमा करेंगे। तो ये उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, फ़ियाक व फ़बाक है, उसके हिसाब से देखा जाता है। लेकिन अभी तक ज़हन में बात रखें कि फेल वो चीज़ है कि जिसके अंदर काम का होना हो लेकिन ज़माने के साथ। तो जब ज़माने के साथ होगा तो जैसे ये है नाफारा। नाफारा का मतलब है उसने मदद की, उसने मदद की, ये बात हो चुकी है, माजी में है।
यनफुरू, यनफुरू, वो मदद कर रहा है, वो मदद कर रहा है, या वो मदद करेगा, वो मदद करेगा। तो इस तरह एक माजी होगा, एक मुजारे। लेकिन फेल के अंदर शर्त यह है कि हर एक्शन के अंदर ज़माना बताया जाएगा। इसके बाद है हर्फ। हर्फ, हर्फ ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं कि उस हर्फ का जब उस वक़्त तक कोई माना नहीं है, वो कलमा जिसके मानी होते हैं जब उसके बाद कोई और दूसरा लफ्ज़ आए, वो कलमा जिसके मानी होते हैं जब दूसरा लफ्ज़ या जब दूसरा कलमा इसके बाद आए। जो दूसरा कलमा है ये इस्म भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। जैसे अब उर्दू में कहते हैं मैं। अब मैं अगर 100 दफ़ा भी मैं कहता रहूं तो आपको कोई समझ नहीं आएगी कि मैं का मतलब क्या है। अगर मैं कह दूं घर में, बात समझ आ गई आपके फौरन ही कि घर में। लेकिन फ़र्क ये है कि उर्दू में मैंने घर पहले लगाया तब बात बनी, लेकिन अरबी के अंदर ये है कि जितने भी हर्फ हैं उनके बाद हर्फ लगता है। यहां पे हुआ घर में, लेकिन यहां पे होगा फिल बैती, फिल बैती, घर में। तो ये में इस मतलब जब फी का अपना कोई मतलब नहीं है। अगर फी के बाद कोई इफ़म आए या फेल आए फिर ये मैंने देता है। फिल बैती, इला है, जैसे इला का मतलब होता है की तरफ, इलल बैती, घर की तरफ। इलल बैती, घर की तरफ। इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। मतलब ये हुआ कि हर्फ कलमा जो है उसके मानी होते हैं जब दूसरा कलमा उसके बाद आता है। तो मैंने ये दोनों जो मिसालें दी, फिल बैती, इलल बैती या इलल मस्जिदी, इनमें सिर्फ इस्म लगा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिसके अंदर फेल आता है इनके बाद। जो लफ्ज़ है लम, लम का मतलब होता है नफी के मायने में, नॉट के मायने में आता है। अब ये मैं 10 दफ़ा भी लम कहता रहूं, नॉट नॉट, कोई बात की समझ नहीं आ रही। अब माशाल्लाह हम हर रोज़ पढ़ते हैं आयत सूरत इखलास में। तो सूरत इखलास में हम पढ़ते हैं लम यालिद, लम यालिद व लम यूलद व लम यूलद।
اب اس کے اندر جو لم ہے یہ حرف ہے، یہ یہاں بھی حرف ہے لم، اور وا جو ہے یہ کنجنکشن ہے، یہ بھی حرف ہے۔ اب یہ تین حرف اگر لکھے بھی ہوں گے تو کوئی مطلب نہیں دیں گے یہ جو ہے، لیکن جب اس کے بعد یلد فعل لگا، یولد فعل لگا، ان دونوں فعل کے لگنے سے دو اس لم کا بھی معنی بن گیا، اس لم کا بھی معنی بن گیا۔ اب یہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک آپ کو صرف ایک ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی حرف ہیں اگر ان کے بعد اسم آئے گا پھر ان کا معنی بنے گا، اگر ان کے بعد فعل آئے گا پھر ان کے بعد معنی بنے گا۔ مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ اسم اور فعل یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ورڈ ہیں، لیکن جو حرف ہے یہ انڈیپینڈنٹ ورڈ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے جب تک ان کے بعد کوئی اسم یا حرف نہ لگے، اسم یا فعل نہ لگے، یہ ان کا محتاج ہے، یعنی حرف جو ہے اپنے کام کے لیے اسم اور فعل کا محتاج ہے۔ اب ہم نے تھوڑی سی ان کی تعریف سمجھ لی کہ ان کی تعریف کیا ہے۔ اصل میں اس کے بعد ہم جو شروع کریں گے اب چیپٹر جو ہے وہ چیپٹر اسم کا شروع کریں گے، تو اسم کا جب ختم ہوگا چیپٹر پھر انشاءاللہ فعل پڑھیں گے۔ لیکن جہاں تک حرف کی بات ہے، حرف کچھ حرف اسم کے اندر آئیں گے پڑھیں گے، اور کچھ اس کے اندر فعل کے اندر آتے جائیں گے، تو یہ فات پڑھے جائیں گے جو ہے۔ لیکن اب پہلے ہمارا تمام معاملہ جو ہے وہ اسم کے اوپر ہوگا جو ہے۔ اسم کے اندر یہ ہے کہ اسم کی علامات کیا ہیں۔ یعنی اسم کی علامات کیا ہے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ ایک قابلیت نصیب کرے ہمیں جو ہے، انشاءاللہ آئے گی وہ جو ہے، کہ ہمیں یہ پتہ چلے بھی کون سا لفظ اسم ہے، کون سا حرف اس میں حرف ہے، کون سا فعل ہے۔ اس کے لیے کچھ علامات ہیں، وہ علامات جو ہے نا تو ان کا اگر پتہ ہو جائے تو انسان بہتر فیل کرے گا۔ لیکن اس علامات کے پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اور کنسیپٹ آپ کو دیتا ہوں۔ انگلش کے اندر خاص کر یہ لفظ ہوتا ہے اے یا این۔ جب ہم نے کسی چیز کو ایک کہنا ہوتا ہے نا، اے یا این لگاتے ہیں، اور جب کسی چیز کو مخصوص کرنا ہوتا ہے تو دی کا لفظ لگاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، عربی کے اندر نہ اے ہے نہ این ہے، عربی میں نہ دی ہے۔ اب نے سمجھنا ہم یہ ہے کہ عربی میں ان چیزوں کا کس طرح حل نکالا گیا ہے۔ پہلی علامت جو ہے وہ ہے تنوین۔ تنوین یہ ہوتی ہے یا تو دو فتح ہوں گی، یا دو دمہ ہوں گی، یا دو کفرہ ہوں گی، اور یہ ہوتی بھی لفظ کے جو لفظ کلمہ کے اخیر میں ہوتی ہیں جو ہے۔ جب کلمہ کے اخیر میں ہوں گی، جیسے یہ لفظ ہے کتابن، اب کتابن کے اخیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کے اوپر تنوین آئی ہے، تو جب یہ تنوین آپ کو نظر آئے آپ صاف کہہ دیں کہ یہ اسم ہے۔ تنوین صرف اسم پہ آتی ہے۔ اب جب اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے کتاب ان کا، تو ترجمہ یہ کریں گے اے بک، ایک کتاب، اس کو ہم کہیں گے اے بک یا ایک کتاب، اے بک ایک کتاب۔ اب یہ ایک کیسے آ گیا یہاں پہ؟
ایک اس لیے آیا کہ یہاں پہ یہ تنوین ہے، جہاں تنوین ہوگی تو اس کا ہمیں ترجمہ ایک کرنے کی سہولت مل جائے گی. تو بات اب یہ بتانی تھی کہ ایک علامت جو ہے تنوین ہے، جس کے اخیر میں بھی تنوین آئے گی اس کو آپ اسم کہہ دیں گے. دوسری علامت یہ ہے الف لام کی. تنوین آتی ہے اخیر میں، الف لام آتا ہے کلمہ کے شروع میں. اگر الف لام شروع میں آئے، کسی حرف کے کسی بھی کلمہ کے الف لام شروع میں آئے گا تو اس کو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ بھی اسم ہے. جیسے الکتاب. اب الف لام یعنی کتاب کے پہلے الف لام لگ گیا جو ہے، جب الف لام پہلے لگے گا تنوین ختم ہو جائے گی تو اخیر میں آئے گا الکتابو. الکتابو آئے گا. یہ اصول ہے کہ اگر شروع میں الف لام لگے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے جو ہے. تو اب اس کا جو ہمیں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا دی بک. کیونکہ یہ الف لام کی وجہ سے دی لگی ہے اس پہ جو ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کسی خاص کتاب کی. اب یہ عام بک نہیں ہے، الکتاب. تو اس طرح یہ دو نشانیاں ہو گئیں، ایک تنوین، ایک الف لام. الف لام شروع میں لگے گا، تنوین بعد میں لگے گی. تیسری علامت جو ہے اس کو کہتے ہیں تائے مربوطہ. قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر تا جو ہے نا لفظ، اس کی دو مختلف شکلیں ہیں. بعض وقت تو یہ اس طرح آتی ہے گول، اس کو گول تا کو کہتے ہیں تا مربوطہ. بعض وقت یہ آتی ہے تا لمبی تا، اس کو کہتے ہیں تا طویلہ. اگر کسی حرف کے، اگر کسی کلمہ کے تا مربوطہ اخیر میں آ جائے تو اس کو بھی آپ اسم کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے جنتن. جنتن اردو میں ہم کہتے ہیں جنت، لیکن عربی میں لفظ جو ہے وہ ہے جنتن. اب جنتن جو ہے اس کے اخیر میں تنوین گولتا آئی ہے جو ہے، تو گولتا کی وجہ سے اس کو بھی اسم کہیں گے. اور لفظ ہے قیامتن. قیامتن، قیامتن جو ہے تو اس پہ بھی جو ہے قیامتن، اس کے اندر بھی گولتا آ رہی ہے اخیر پہ، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے تو یہ بھی اسم ہوگا. تنوین آتی ہے شروع، تنوین بھی اخیر میں آئے گی اور تا مربوطہ بھی اخیر میں آئے گی. الف لام شروع میں لگے گا. یہ تین علامتیں ہم نے پڑھ لی. چوتھی علامت جو ہے یہ سب گرامر کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن کچھ گرامر کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، تو میں آپ تک اس لیے یہ انفارمیشن پاس آن کر رہا ہوں. جو ہے زیادہ تر کا لفظ یہ ذہن میں رکھیں، زیادہ تر کلمات یعنی زیادہ تر لفظ جو میم سے شروع ہو. قرآن پاک میں جو زیادہ تر کلمات جو میم سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں. سارے نہیں، اب ذہن میں رکھیں. تنوین کی بات بتائی، سارے تنوین والے، الف لام والے سارے، تائے مربوطہ والے سارے، لیکن میم میں بتایا کہ زیادہ تر کلمات جو ہیں.
یہ بات جو ہوئی تھوڑی سی علامات ہیں اسم کی یہ جو اس کے بعد جو ہے یہ تو پہچان ہو گئی نا دیکھنے سے جو پہچان ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اسم کو جب ہم نے کسی بھی فقرے کے اندر کسی آیت کے اندر جب دیکھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت پڑے گی اگر وہ 4 چیزیں ہمیں آئیں گی پھر ہم اس اسم کو صحیح سمجھ سکیں گے ورنہ ہمیں وہ اسم جو ہے صحیح سمجھ نہیں آئے گا جو ہے اس کو آپ پراپرٹیز کہہ لیں ان کی پراپرٹیز ہیں اسم کی یہ جو ہیں تو یہ جو پراپرٹیز اسم کی ہیں یہ جو پراپرٹیز میں جو پہلا بات آتی ہے اعراب ہے اعراب مین اسٹیٹس میں ابھی اس کو وضاحت کرتا ہوں اس کے بعد آتا ہے عدد نمبر عدد نمبر واحد ہے جمع ہے اس کے بعد ہے جنس یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے اس میں جو ہے جینڈر کیا ہے اور چوتھا آتا ہے وفعت تو یہ ہے ٹائپ ہے کہ وہ ڈیفینیٹ ہے انڈیفینیٹ ہے یہ تو بڑے واضح ہیں عدد جنس وفعت تھوڑی سی بات اعراب کی کرتے ہیں لیکن اعراب اصل میں شروع کریں گے ہم اگلی کلاس میں لیکن آج میں صرف آپ کے لیے ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ چھوڑ کے جاؤں گا کہ آپ اس کو سوچیں اعراب کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے اندر جو لفظ ہیں نا جی جو یہ کلمات ہیں ان کی اخیر کے اندر اعراب چینج ہوتے ہیں اعراب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ کے کلمہ کے اخیر میں آتے ہیں حرکات کہہ رہے ہیں کہ جو زبر زیریں جن کو ہم کہتے ہیں یہ حرکات ہیں اعراب جو ہیں یہ جو اخیر میں آتے ہیں چینجز آتی ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں ان اعراب کو آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں لیکن بعض وقت ہم چیز بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بعد کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں جو ہے اسی کے لیے تھوڑی سی ایک بات ہے میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ جیسے یہ کلمہ ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر مسلمان واقف ہے اس سے اب اس کے اندر جو ہمارے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آیا ہے تو اس نام کو آپ دیکھیں محمدن آتا ہے اس میں جو ہے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب آذان دیتے ہیں اشہد ان محمدن اس میں محمدن آتا ہے محمدن آتا ہے اس میں لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں درود شریف میں محمدن آتا ہے محمدن 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 لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تینوں جگہ پہ اس ترجمہ میں یہی ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ جو ہے لیکن اصل میں سمجھنا کیا ہے کہ آخر یہ تبدیلیاں کیوں آئیں تو اسی تبدیلیوں کو اعراب کہتے ہیں اسی کو سٹیٹس کہتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ آپ آج اپنی نماز کی کتاب کھول کے دیکھیں کہ یہ اینڈنگ واقعی فرق ہے تمام اینڈنگز میں جو ہے تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس سے ہم ایک ایک جو اسم کی پراپرٹی ہے اس کو شروع کریں گے
ٹیک ہوم میسج کے لیے آج ہم نے یہ آیت کا انتخاب کیا ہے. یہ سورۃ قاف میں ہے، 18 آیت نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. نہیں بولتا کچھ بات مگر اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار ہے. اصل میں اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ما یلفظ من قول، کہ نہیں بولتا کوئی بات الا لدیہ، مگر اس کے ساتھ رقیب، رقیب نگران، نگران. عتید، عتید یہ اس کا ففتھ ہے، اس کی نگران کی. نگران کیسا ہے؟ وہ جو ہے وہ ہے تیار، تیار ہے یا مستعد، مستعد ہے. تو اصل میں مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی لفظ بولتا ہے، اس کے ساتھ جو اس کا نگہبان ہے وہ تیار ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے. تو اس میں بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کچھ بولتا ہے وہ چیز ریکارڈ کر لی جاتی ہے. یعنی ہماری جو ہر بات ہے یا ہمیں وہ جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ہر بات کی ہم سے حساب لینا ہے جو ہم کچھ بول رہے ہیں جو ہیں. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ تمام افراد اس کی تفسیر پڑھیں اس آیت کی، کیونکہ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ یہ آیت ہو سکتا ہے یہ پڑھنے سے ہماری زندگی بدل جائے. کیونکہ زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرمائے. اس سے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. آمین. اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.